مفتی صاحب پیریڈ کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے پاک رہتے ہیں یا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ امپورٹنٹ سوال ہے کہ کوئی عورت جب پیریڈ سے ہے اور اس حالت میں، پیریڈ کی حالت میں، حیض کی حالت میں وہ جن کپڑوں کو پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کا کیا حکم ہوگا؟ وہ کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، کپڑوں کی پاکی اور ناپاکی کا جو مسئلہ ہے وہ نجاست کی بیس پر ہے، نجاست کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی ناپاک مرد ہو یا کوئی ناپاک عورت ہو اور اس کا جسم سوکھا ہوا ہے، جسم اس کا جو ہے وہ سوکھا ہوا ہے اور وہ پاک کپڑوں کو پہن لے اور کپڑے بھی بالکل سوکھے ہوئے ہوں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور اگر انسان کی باڈی میں، جسم میں نجاست جو ہے وہ ظاہر رہے، لگی ہوئی ہے اور جسم اس کا گیلا ہے اور وہ ناپاک مرد یا عورت ان پاک کپڑوں کو پہن لے اور اس کے جسم کی جو نجاست ہے وہ ان کپڑوں میں لگ جائے تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ناپاک کپڑے ہیں اور کوئی پاک مرد یا پاک عورت ان کپڑوں کو پہن لے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو کپڑے پہنے جا رہے ہیں ناپاک وہ گیلے ہیں یا سوکھے ہیں۔ اگر گیلے کپڑے ہیں تو وہ پہننے سے جسم ناپاک ہو جائے گا، اور اگر وہ سوکھے کپڑے ہیں اور جسم بھی سوکھا ہے تو پھر وہ انسان کا جسم، ناپاک کپڑے پہننے سے انسان کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ بس یوں سمجھ لیں کہ اگر جو ہمارے جسم پہ نجاست ہے وہ نجاست کسی بھی طرح سے، اگر گیلا کپڑا ہو یا گیلا جسم ہو اور وہ ہمارے جسم کی نجاست اس کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا، یا کپڑے کی نجاست، جو کپڑے میں نجاست غلاظت لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، وہ نجاست انسان، کسی پاک انسان کے جسم میں لگ جائے تو انسان ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ناپاک یہ والا نہیں ہوگا کہ غسل فرض ہو گیا، اس میں یہ ہے کہ اگر نجاست کسی جگہ پر لگ گئی تو اس کو دھو لے، اس کو صاف کر لے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حائضہ عورت یعنی کہ پیریڈ والی عورت جس کو پیریڈ آ رہا ہو، حیض سے آ رہا ہو اور اس نے کسی کپڑوں کو پہنا تو وہ کپڑے اس کے پاک رہیں گے۔ اور لیکن اگر وہ جو بلیڈنگ ہے، بلڈ ہے، خون، اگر وہ بلڈ جس کپڑے میں، اگر بلڈ کسی بھی کپڑے کے کسی حصے میں لگ جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کو پورے کپڑے دھونا پڑیں گے، بلکہ جس جگہ پر وہ بلڈ یا ناپاکی یا کوئی بھی نجاست اگر جس کپڑے پر، جس جگہ پر لگ جائے اس جگہ کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کپڑے پر یہ لگ جائے، اگر حیض لگ جاتا ہے تو وہ اس کپڑے کو اچھی طرح سے رگڑا جائے اور اس کے بعد پانی کا چھینٹا مار کے اچھی طرح سے صاف کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ تو بس دو لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کپڑے کی نجاست جو کپڑے میں لگی ہوئی ہے اور پاک انسان پہن لے ناپاک کپڑے کو، اور اس کپڑے کی نجاست اگر کسی مرد یا عورت کے جسم میں لگ جائے تو اس انسان کا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر جسم کی نجاست کسی کپڑے میں لگ جائے، پاک کپڑے میں، تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ کپڑا ناپاک ہوا ہو یا انسان کا جسم ناپاک ہوا ہو، تو جس جگہ پر، جتنی جگہ پر نجاست لگی ہے نا، چاہے کپڑے کے تھوڑے سے ایک حصے پر نجاست لگ گئی تو آپ اس حصے کو صرف دھونے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح سے جسم کے کسی حصے میں، مثلا ہاتھ میں کوئی نجاست لگی تو صرف اتنا دھونے سے انسان کا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور طہارت جو ہے، طہارت کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو۔